بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ذات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلند ہے میرے اللہ کے بعد۔ میں فقط خاک ہوں مگر نام محمد سے ہے نسبت میری، یہی ایک رشتہ ہے جو میری اوقات بدل دیتا ہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میں قربان جاؤں میرے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ۔ میں تو خاک تھا، میں دھول تھا، مجھے کچھ نہ اپنا شعور تھا۔ میرے رب نے کتنا کرم کیا کہ درود پڑھنا سکھا دیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علی الحبیب، صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، اس لیے تم بھی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود و سلام بھیجا کرو۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کروڑوں درود اور سلام پیارے آقا سید المرسلین رحمت للعالمین، وجہ تخلیق کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و ثنا کے بعد شکر الحمدللہ رب العالمین کے جس ذات پاک عز وجل وحدہ لا شریک، مالک و مختار کل، علیم الحکیم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدموں کی خاک کے صدقے ہمیں جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نمایاں پہلوؤں پر اجمالی نظر ڈالنے کی توفیق عطا فرمائی، آمین۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی جسمانی اور روحانی ضروریات کے مطابق جہاں ایک طرف اس کے مادی اور جسمانی حوائج کی تکمیل کا اہتمام کیا، وہیں بقائے حیات کی خاطر اسے ایسی ہدایت و رہنمائی سے بھی بہرہور فرمایا جس سے وہ اپنی اخلاقی اور روحانی زندگی کے تقاضوں سے کما حقہ عہدہ برا ہو سکے۔ قافلہ رشد و ہدایت کا وہ نورانی اور روحانی سفر جس کی ابتدا بنی نوع انسان کے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کی آفرینش سے ہوئی، یکے بعد دیگر مختلف انبیاء کرام علیہم السلام کے زمانوں سے گزرتا ہوا، بھٹکی ہوئی نسل انسانی کو راہ ہدایت سے ہمکنار کرتا رہا۔ لیکن گمراہی و ضلالت کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں تاریخ انسانی پر ایک ایسا وقت بھی آیا جب تہذیب و تمدن کا نام بھی باقی نہ رہا اور ظلم و بربریت کے شکنجوں میں جکڑی انسانیت شہنشاہیت اور جابرانہ آمریت کے دو پارٹوں کے درمیان بری طرح پسنے لگی۔ جب تاریخ انسانی کی طویل ترین رات اپنی ہیبت کی انتہا کو پہنچ گئی تو قانون قدرت کے مطابق ظلمت شب کے دامن سے ایک ایسی صبح درخشاں طلوع ہوئی جو قیامت تک کے لیے غیر فانی اور سرمدی اجالوں کی نقیب بن گئی۔ بلاد حجاز کی مقدس فضائیں نعرہ توحید کی صداؤں سے گونجنے لگیں۔ وادی مکہ میں اس نادر روزگار ہستی کا ظہور ہوا جس کے لیے چشم فلک ابتدائے آفرینش سے منتظر تھی اور روئے عصر جس کے نظارے کے لیے بے قرار تھی۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ستودہ صفات نے اس خاکدان کا مقدر بدل ڈالا۔ انسانی تہذیب و تمدن کی بے جان جسم میں وہ روح پھونک دی جس سے تاریخ انسانی کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود اقدس میں حسن و جمال عزتی کے جملہ مظاہر اپنی تمام تر دل آویزیوں اور رانائیوں کے ساتھ یوں جلوہ گر ہوئے کہ تمام حسینان عالم کے سراپے ماند پڑ گئے اور شاعر کو بے اختیار کہنا پڑا، ظفرق تاب قدم ہر کجا کے می نگرم، کرشمہ دامن دل می کشید کے جائیں جاست، کہ سر سے پاؤں تک جہاں بھی میں دیکھتا ہوں حسن سراپا کی تجلی دل کے دامن کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس صبح اولی سے اب تک 14 صدیوں سے زیادہ کا عرصہ بیت چکا ہے، لیکن آج بھی جب اس عظیم ترین ہستی کے پردہ عالم پر ظہور کا دن آتا ہے تو مسلمانان عالم میں مسرت کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ ماہ ربیع الاول کا یہ مقدس دن اتنی صدیاں گزر جانے کے بعد بھی نوید جشن لے کر طلوع ہوتا ہے
اور مسلمانوں کا سواد اعظم اس روز سعید کو بڑھ چڑھ کر مناتا ہے۔